وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش برسایا اور اس بارش کو ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے کے نکل پڑے۔ پھر سیلاب آیا تو اس میں جھاگ بھی آیا، خس و خاشاک بھی آیا، تو جھاگ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یعنی پانی، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی دوسری مثال یہ دی کہ جب چاندی کو یا تانبے کو پگھلا کر سامان بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے تو اس میں بھی جھاگ اٹھتا ہے، لیکن وہ جھاگ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کو لے کے آئے، جو علم آپ پہ نازل کیا گیا، وہ بارش کی مثال کی طرح سے ہے، اور اس علم کو اس وقت جن کی روحیں سعید تھیں اسے لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں اسلام کو انٹروڈیوس کر دیا، اور ان کے مقابلے میں دشمنان اسلام کھڑے ہو گئے۔ لیکن دشمنان اسلام اس جھاگ کی طرح تھے کہ جب سیلاب آیا، حق آیا، تو حق کے مقابلے میں دشمنان اسلام کھڑے ہوئے تو اس جھاگ کی مانند تھے جو سب ختم ہو گئے، اس پانی کے جھاگ کی طرح جو سوکھ کے زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز فائدہ مند تھی لوگوں کے لیے وہ باقی رہ گئی۔ اسلام کے شیدائی، اسلام سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج اس علم کو لانے والا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اس کی کہی گئی ایک ایک باتیں اور اس پر نازل کیا گیا وہ کلام، مقدس کلام ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ۔ ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے اس وقت اس علم کو ہاتھوں ہاتھ دیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اس پر مضبوطی سے جم گئے اور اسے دوسروں تک پہنچایا، اور اسلام پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس قرآن سے وہ فائدہ جیسا کہ اس کا حق ہے اور جیسا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی ٹھیک کر دے، تاکہ قرآن کے حامل بن جائیں، اس قرآن کے پوری طرح عامل بن جائیں،
اور لوگوں کے لیے نمونہ بن کے دکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے جو گرامر پڑھنا ہے اس کا ایک پارٹ کمپلیٹ کیا۔ ایک پارٹ اس سینس میں کہ آپ کو میں نے یہ بات بتائی کہ پورے قرآن میں صرف 3 ہی طرح کے الفاظ ملیں گے، یا تو ہمارے سامنے جو الفاظ ہوں گے یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے حرف کو بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھا، حرف کو اسم کے ساتھ ملا کے پڑھا۔ ایک پارٹ ہم نے کمپلیٹ کیا، 1/3 پارٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ۔ آج سے ہمارے نئے یعنی دوسرے پارٹ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ رب یسر ولا تعسر، اے میرے رب ہماری اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو آسان کر دے، اس میں مشکلیں نہ پیدا کر، اور وتمم بالخیر، اور اس کو بہترین طریقے سے بھلائی کے ساتھ اپنے خاتمے تک پہنچا دے۔ یہی دعا ہر کلاس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی کیا کیجئے۔ آتے ہیں ہم اسم کی طرف۔ اسم کو پڑھنے سے پہلے ایک بار اپنی باتیں ریپیٹ کر دوں میں۔ حرف اور حرکت کے ملنے سے لفظ بنا، اسی لفظ میں سے کوئی اسم ہوگا، کوئی فعل ہوگا اور کوئی حرف ہوگا، اور اسی لفظ کے مجموعے سے کوئی جملہ بن جائے گا۔ وہ جملہ کبھی کمپلیٹ بھی ہوتا ہے اور کبھی انکمپلیٹ بھی ہوتا ہے۔ انکمپلیٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم جملہ نہیں کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کو۔ لیکن جو ہم اب اسم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے حروف جارہ کا ڈیٹیل پڑھا، اب انہی کو ملا کے ہم آگے انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانا اسٹارٹ کریں گے۔ میں نے یہ بات آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ اسم کو قرآن میں جتنے اسماء ہیں ان کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے اور قرآن کے ٹرانسلیشن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اسم کی 4 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ میں اس کو لکھ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اسم پورے قرآن میں ہم آسانی سے پہچان لیا کریں گے۔ سب سے پہلا نمبر ہے اسم کا جنس۔ جنس بولتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے جنس کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ بتائیے۔ جی، جینڈر، یعنی ہمارے سامنے جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، ٹھیک ہے نا؟ تو جینڈر کا مطلب وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث۔ اور اگر انگلش میں ہم اس کو لکھنا چاہیں تو یا تو میسکولین جینڈر ہے یا وہ فیمینین جینڈر ہے۔ دوسری اسم کے بارے میں جو بات ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے اسم کا نمبر۔ قرآن میں جو اسم استعمال ہو رہا ہوگا، کبھی وہ ایک پرسن کے بارے میں بات ہوگی سنگولر، کبھی وہ 2 لوگوں کے بارے میں بات ہوگی، یا کسی بھی 2 اشیاء کے بارے میں بات ہوگی۔ انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے دوسرا ورڈ ہوتا ہے۔ 2 کے لیے الگ سے کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہے۔ ایک کو ہم سنگل کہتے ہیں، ایک سے زیادہ پلورل۔ پلورل میں 2 بھی ہو سکتا ہے اور 10-20 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عربی میں ایک کے لیے الگ لفظ ہے، 2 کے لیے الگ لفظ ہے اور 2 سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے۔ تو دوسری چیز جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے اسم کا
کی تعداد ہے نا، اسم کا عدد. پہلا ہوا جنس، دوسرا ہے عدد یعنی نمبر. اور نمبر اب آپ کے سامنے نیا نہیں ہے، ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن جب ہم نے حروف جارہ کو ٹی پی آئی کیا، حروف جارہ کا بھی اور اسے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ملا کے، تو وہاں پہ ہم نے واحد، مثنیٰ اور جمع لکھا تھا. تو آپ نون ٹو ہیں اس سے. واحد کا مطلب سنگولر. ڈبل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم مثنیٰ بولتے ہیں، مثنیٰ. اور دو سے زائد کے لیے جمع، پلورل. یہ ہوا ڈوئل یا ڈبل. ٹھیک ہے نا. واحد، سنگولر، جمع، پلورل آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. تیسری چیز جو اسم کی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہوگا اسم. ہمارے سامنے جو اسم ہے وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا. جو اسم ہم پڑھ رہے ہوں گے اس کو ہمیں پہچاننا ہے کہ وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. وہ کیا ہوگا اسم کا؟ وسعت. وسعت کو انگلش میں بولیں گے کیپیسٹی. کیپیسٹی. کیپیسٹی کا مطلب کہ ہمارے سامنے جو اسم ہے وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، نکیرہ بولتے ہیں اس کو، نکرہ نہیں، نکیرہ یا معرفہ. نکرہ یا معرفہ. نکرہ کو بولیں گے کامن ناؤن اور معرفہ کو پراپر ناؤن انگلش کے حساب سے. چوتھی چیز جو ہم اسم کی جانیں گے انشاءاللہ وہ ہوگی اسم کا، وہ ہوتا ہے اسٹیٹس. اسم کا اسٹیٹس کیا ہوا کہ اسم کون سی حالت میں ہے. آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، کہیں پہ اسم پہ پیش دکھائی دیتا ہے آپ کو، کہیں پہ زبر دکھائی دیتا ہے، کہیں پہ زیر دکھائی دیتا ہے. یہی اسٹیٹس آف دا ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جنس ہوا، عدد ہوا، وسعت ہوا، اور چوتھی چیز اس کو ہم عربی میں اعراب بولتے ہیں. اعراب اور اسٹیٹس آف ناؤن. ہم سب کو انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اسٹیٹس آف ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اسم مرفوع ہوگا یعنی حالت رفع میں ہوگا، پیش ہوگا اس پہ، یا وہ منصوب ہوگا یعنی زبر ہوگا اسم پہ، یا پھر وہ مجرور ہوگا یعنی زیر ہوگا اسم پہ. یہ تین حالتیں اسم کی ہوں گی. ہم اس کو بھی بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ چار باتیں ہمیں اسم کی جاننی ہے انشاءاللہ. آج ہمارا ٹاپک ہوگا اسم کا جنس. سب سے پہلی بات جو ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہوگا جنس، یعنی جینڈر. جینڈر سے مراد کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو اسم ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. اور ہم چونکہ ہماری لینگویج اردو ہے تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ ہمیں کس کو مؤنث کہنا ہے، کسے مذکر کہنا ہے. اب آج سے یاد رکھیے، دیکھیے اردو میں ہر وہ لفظ جس کے آخری میں یا آ جائے وہ مؤنث گردانا جاتا ہے. جیسے کرسی، یا ہے آخری میں، سیڑھی یا ہے آخری میں. تو ہر وہ لفظ جس کے آخری میں یا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے. اردو کی بات کرو میں، اردو میں. تو میں نے کہا اردو کے
اس میں جس میں یا آ جائے آپ اس کو مؤنث گردانیے. ایکسیپشن از دیئر. فار ایگزامپل آپ بھائی لکھتے ہیں, بھائی کے آخری میں دیکھیے یا ہے, لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھائی مذکر ہوتا ہے. تو ایسے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا جو بات, وہ ہم سیکھ لیتے ہیں. لیکن ہم چونکہ قرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں, قرآن عربوں کی لینگویج میں ہے, تو قرآن کو سیکھنے کے لیے عرب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. تو قرآن میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں, ان اسماء میں سے عرب جس کو مؤنث گردانتے ہیں ہم بھی اس کو مؤنث گردانیں گے, اور وہ جس کو مذکر گردانتے ہیں ہم بھی اس کو مذکر گردانیں گے, اس لیے کہ وہ ہماری لینگویج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو قرآن میں اسماء ہیں وہ کون سا مذکر ہے کون سا مؤنث ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ پورے قرآن میں ہزاروں کی تعداد میں اسماء ہیں, ہے نا, ناؤنس ہیں. اب ہم سب کو سیکھتے رہے تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو ہم اپنا ایک ٹارگٹ فکس کر لیتے ہیں, اور ٹارگٹ یہ ہوگا, آپ کو میں ایک لسٹ دے دیتا ہوں مؤنث کی. اس لسٹ میں آپ کے سامنے جو آیت ہے قرآن کی, اس میں جو اسم آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ اس اسم کو اس فارمیٹ پہ بٹھا کے دیکھیے. اگر اس میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ مؤنث ہے, ادروائز وہ مذکر ہے. اس میں سب سے پہلا نمبر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جنس کو. جنس دو کیٹیگری ڈیوائڈ ہوتا ہے, یا تو وہ میسکولین جینڈر ہوگا یا فیمنین جینڈر ہوگا. تو ہم فیمنین جینڈر کو پڑھیں گے, یعنی مؤنث کو. انشاءاللہ اپنے آپ کو مذکر کا پتہ چل جائے گا. مؤنث کو ہم نے دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا. ایک حقیقی مؤنث ہے, دوسرا غیر حقیقی مؤنث. یہ حقیقی مؤنث کیا ہوا؟ مؤنث وہ ٹائپ مؤنث کا جس کے اگینسٹ کوئی مذکر ایگزسٹ کرتا ہو. کیا بات کہی میں نے؟ حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہوا جس کے اگینسٹ کوئی مذکر ایگزسٹ کرتا ہو. فار ایگزامپل میں کہوں ماں, تو ماں کے اگینسٹ میں باپ ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں بتائیے؟ میں کہوں لڑکا, تو لڑکا کے اگینسٹ میں لڑکی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آ جائے گا. حقیقی مؤنث آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہم میں سے ہر ایک آدمی جس کو عقل و شعور اللہ نے دیا ہے, وہ مذکر اور مؤنث میں تمیز کر سکتا ہے. حقیقی مذکر اور مؤنث میں, میں حقیقی بات کر رہا ہوں, حقیقی کی. لڑکا ہے تو اس کے اگینسٹ میں لڑکی, بیٹا ہے تو بیٹی, ماں ہے تو باپ, عورت ہے تو مرد, ہے نا. یہ حقیقی مؤنث ہوا, اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن میں مرد کے لیے الگ لفظ استعمال کیا گیا, عورت کے لیے الگ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو حقیقی مؤنث ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں بتائیے؟ کوئی ایسا ہو جس کو اس میں کوئی کنفیوژن ہو؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے. اب ہم آئیں گے غیر حقیقی کی طرف. غیر حقیقی میں دو کیٹیگری ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ مؤنث اسماء جن کے لیے ایک پہچان ہو. ایک کیٹیگری تو آپ کے سامنے نکل گئی کہ حقیقی مؤنث, یہیں پہ ختم ہو گیا, وہ نمبر کم ہو گیا نا آپ کے سامنے کہ حقیقی مؤنث کو آپ سب پہچان لیں گے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر حقیقی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس کو علامت سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے نا. تو علامت سے پہچاننے میں نمبر 1 آئے گا کہ وہ مؤنث جس کے آخری میں گول تا ہو. بٹ ایکسیپشن از دیئر. بہت سارا ایسا مذکر نام ہوتا ہے جس کے آخری میں گول تا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے حمزہ مرد کا نام ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ حمزہ. دیکھیے اس میں گولتا ہے. حذیفہ کے آخری میں بھی گولتا ہے، تو وہ ایکسیپشن ہمیشہ ہر جگہ موجود ہوگا. تو میں اس ایکسیپشن کی بات نہیں کروں گا آپ سے، لیکن گولتا میں یہ جو نام ہے مرد کا، یہ بہت کم ہوگا، ریئر ہوگا. تو آپ کے سامنے قرآن میں کوئی اسم آ رہا ہے، اچھا آپ اس کو کیسے پہچانے کہ یہ اسم ہی ہے؟ بہت آسان ہے. آپ نے حرف جر کو پڑھ لیا، حرف کو پڑھ لیا نا، اور اس کو پروناؤنس کو بھی پڑھ لیا. آپ نے اس کو اچھی طرح پہچان لیا ہے. آپ ورب پڑھیں گے، اس کو پہچان لیں گے. تو ورب کو چانٹیے گا، یہ آبجیکٹو ٹائپ کوشچن ہے بیسیکلی. آپ اس کو سمجھیے، ملٹیپل چوائس کوشچن، کہ آپ نے ورب کو چھانٹا، حروف جارہ کو چھانٹا اور اٹیچ پروناؤن کو چھانٹا. اب جو بچ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہی ہوگا نا. تو آپ آسان ہے آپ کے لیے. تو وہ اسم جس کے آخری میں گولتا ہو وہ مؤنث کی غیر حقیقی ٹائپ ہے. اب آپ کو جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی. یہ تو ہم آپ کو پہچاننے کے لیے بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھنے کے لیے. مؤنث تو مؤنث ہوگا، غیر حقیقی ہو یا حقیقی، اس کے لیے جو گرامر اپلائی کرنا ہے وہ اس میں بھی وہی اپلائی ہوگا، اس میں بھی وہی اپلائی ہوگا. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو مؤنث کو پہچان لینا ہے. تو ایک ہے گولتا، اور دوسرا جس کو ہم ابھی نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسم غیر حقیقی اسم کا وہ ٹائپ جس کو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ موقع ملا تو ہم کبھی پڑھ لیں گے، پہلے جو ہمارا ریگولر کلاس چلے گا اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ ہے الف تانیث. دوسرا مؤنث کا وہ ٹائپ ہے الف تانیث، یعنی تانیث والا الف. تانیث ہم نے کس کو کہا ہے؟ مؤنثی کو کہا ہے، یعنی وہ الف جو مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ہم اس کو ابھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے، 5 سے 10%، 90 to 95% یہ حقیقی مؤنث اور یہ گولتا والا. اور دوسرا جو ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ کرسی مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ نے کہا مذکر ہے. کسی نے مذکر کہا، کسی نے مؤنث کہا. میں نے پوچھا قلم، تو کسی نے مذکر کہا، کسی نے مؤنث کہا. لیکن 99% اسماء جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم اس کے سننے سے، بولنے سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر. فار ایگزامپل دیوار مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. حالانکہ اس میں یا کی علامت نہیں ہے، نیچے آخری میں یا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں کہ یہ دیوار مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سننے پہ. کتاب مذکر ہے یا مؤنث، اس میں کوئی بھی پہچان نہیں ہے، نہ تو گولتا ہے، نہ یہ حقیقی مؤنث ہے، مذکر ہے. مؤنث ہے. کتاب کو ہم مؤنث کرتے ہیں، کتاب میری ہے، کتاب نہیں ہے. تو یہ ٹوٹلی سننے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. غیر حقیقی میں یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث گردانیں گے ہم اس کو. دوسری کیٹیگری ہے جس کو ہم نے نام دیا سماعی کا، یعنی جو سننے میں لگتا ہے. عرب ہواؤں کے نام کو مؤنث گردانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہواؤں کے نام. دوسرا نمبر، عرب شراب کے نام کو بھی مؤنث گردانتے ہیں. شراب کے نام.
تیسرا، عرب شہروں اور ملکوں کے نام کو مؤنث گردانتے ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام کو مؤنث گردانتے ہیں۔ ہواؤں کے نام اور آگ کے نام کو بھی عرب مؤنث گردانتے ہیں۔ اسی طرح سے عرب ہمارے جسم کے جو جفت اعضاء ہیں نا، جفت اعضاء کیا ہوا؟ وہ پارٹس جو پیئر میں ہیں، جیسے آنکھیں ہماری، کان، ٹھیک ہے نا، یہ سب عرب مؤنث گردانتے ہیں، ہے نا۔ جو جفت اعضاء ہیں عرب ان کو مؤنث میں شمار کرتے ہیں۔ Is that clear؟ تو یہ نام ہو گئے آپ کے سامنے، ہواؤں کے نام، شراب کے نام، شہروں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، آگ کے نام۔ جفت اعضاء کا مطلب ہوا پیئر پارٹس آف باڈی، ٹھیک ہے۔ اور پھر چند اسماء ہیں جن کو عرب مؤنث گردانتے ہیں، اور ہمیں بھی انہیں مؤنث ہی گرداننا پڑے گا، کیونکہ ہم قرآن کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ قرآن ہماری لینگویج میں نہیں ہے، یہ عرب کی لینگویج میں ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، ایک لفظ ہوتا ہے بیت اور دوسرا لفظ ہوتا ہے دار۔ تو جو بیت ہے عرب اس کو مذکر گردانتے ہیں، اور جو دار ہے، دار کا مطلب گھر، اس کو مؤنث گردانتے ہیں عرب والے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حرب بولتے ہیں لڑائی کو، اس کو بھی عرب مؤنث گردانتے ہیں، دار گھر، حرب لڑائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نفس کو بھی، نفس سمجھ رہے ہیں ہم اردو میں، سول ہے نا، اس کو بھی عرب مؤنث گردانتے ہیں، نفس کو بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جہنم بھی مؤنث گردانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شمس کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے خیال سے جتنے لوگ موجود ہیں سب جانتے ہوں گے، شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ تو شمس کو بھی عرب مؤنث گردانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے آ گیا، دار گھر، حرب لڑائی، نفس، جہنم، شمس، یہ سب مؤنث گردانتے ہیں عرب والے۔ اچھا، اسی طرح سے سما کیا ہوا؟ سما آسمان، سب کو پتہ ہے نا یہ بات؟ جی، ہمارے خیال سے 99% لوگ جانتے ہوں کہ سما آسمان کو کہتے ہیں، اور عرب سما کو بھی مؤنث گردانتے ہیں۔ یہ پوری آپ کی مؤنث کی لگ بھگ کائنات آ گئی آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے، ایک بار غور سے سنیے، ہم اسم کے جنس کو پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اسم ہے whether it is مذکر یا مؤنث، پہچاننے کے لیے دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا، ایک کو حقیقی نام دیا، دوسرا غیر حقیقی۔ حقیقی ہر وہ مؤنث جس کے اگینسٹ میں مذکر موجود ہو، اور وہ انسانوں میں بھی ہوگا اور جانوروں میں بھی ہوگا، جیسے گائے کے اگینسٹ میں بیل موجود ہے، وہ حقیقی مؤنث ہوا، ٹھیک ہے نا۔ مرد ہے تو عورت، لڑکا ہے تو لڑکی، بیٹا ہے تو بیٹی، کلیئر ہے؟ آپ میں سے کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس میں۔ دوسری کیٹیگری تھی غیر حقیقی میں
ایک نمبر وہ ہوا جس اسم کے آخری میں گول تا آ جائے آپ آنکھ بند کر کے اس کو مؤنث گردانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا ہے الف تانیث۔ الف تانیث کو ابھی ہمیں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ چند اسماء ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو سیکھ لیں گے۔ نہیں دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ گولتا ہی ہوتا ہے جس کو جب ہم سانس اپنی توڑتے ہیں تو اس کو ہا کی آواز نکالتے ہیں، وہ پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جنت ہے، جنت آپ کو قرآن میں لمبی تا کے ساتھ بھی ملتا ہے، گول تا کے ساتھ بھی، تو جنت کا اگر آپ سانس توڑتے ہیں تو اس کو جنہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی ہا ہے، وہی گولتا ہے، آپ نے اس پہ نقطہ ڈالا ہوا تو گولتا ہے، آپ نے سانس توڑ دیا رک گئے تو ہا پڑھ دیا، اس کی ہا کی آواز نکالتے ہیں۔ تو غیر حقیقی میں دوسرا جو ٹائپ ہے وہ سماعی مؤنث ہے۔ سماعی مؤنث میں جو عرب والے ہواؤں کے نام کو مؤنث گردانتے ہیں، شراب کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، آگ کے نام، اور جو جفت اعضاء ہیں وہ سب مؤنث کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ کچھ الفاظ ہیں جیسے دار کا مطلب گھر ہوتا ہے، اور گھر کے لیے قرآن میں بیت کا بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیت اور یہ مذکر ہے، لیکن جو دار لفظ ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مجھے کہنا ہوگا کہ یہ گھر ہے تو اگر ہم بیت کہیں گے تو کہیں گے ہاذا بیتن، اور اگر دار کا استعمال کرنا ہو تو ہم کو کہنا ہوگا ہاذی دارن، ٹھیک ہے نا؟ ہاذی دارن۔ اب یہی چیز اصل میں آپ کو یہ سیکھنی تھی کہ یہ مذکر مؤنث کیوں سیکھنا ضروری ہے، اسی لیے کہ دار کا استعمال کیا تو ہم نے ہاذی کا استعمال کیا، اور بیت کا استعمال کیا تو ہاذا کا استعمال کیا، یہی ڈیفرنس ہے، اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دار ہو گیا حرب، لڑائی کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں، نفس، جہنم، شمس، سما، یہ موٹا موٹی آپ کے سامنے 99% الفاظ آ گئے، ہے نا؟ آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ اسم آئے، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، چاہے ہماری طرف سے کوئی سوال ہو، آپ کو اس اسم کو اس میں فٹ کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا، غور سے بات کو سمجھیے۔ ہم آپ سے کوئی سوال کریں یا آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت ہو اور اس میں اسم ہے، آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ اس اسم کو یہاں لا کے فٹ کیجئے۔ پہلے دیکھیے حقیقی آپ میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے حقیقی مؤنث کے بارے میں۔ قرآن میں بقرہ کا استعمال ہوا نا، گائے، پوری ایک سورت ہے اس کے نام سے، تو بقرہ آپ سب کو پتہ ہے گائے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بات پتہ ہے تو آپ نے اس کو مؤنث گردانا، وہ حقیقی مؤنث ہے، اور اتفاق سے اس کے آخری میں بھی گولتا ہی ہے، یہ الگ اتفاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادروائز تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حقیقی مؤنث ہے تو ہے۔ تو آپ غور سے سنیے، پھر ایک بار غور سے سن لیجئے پلیز۔ آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آیا، آپ اس کو اس کیٹیگری میں ڈالیں گے، اس کیٹیگری میں آ رہا ہے تو آپ اس کو مؤنث گردان دیں گے، ادروائز مذکر ہوگا وہ، ہے نا؟ اب قرآن میں سورہ فاتحہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو اسٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے ذرا، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو حمد ہے، یہ حمد کیا ہے؟ یہ اسم ہے، حمد اسم ہے، تعریف، اور یہ اسم دیکھیے اس میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو مذکر گردانیں گے۔ رب کیا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ رب ہم مذکر ہی میں بولتے ہیں، بتائیے پتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو کہ رب کو ہمیشہ ہم مذکر ہی استعمال کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ میں اللہ آیا اسم، رب آیا اسم، حمد آیا اسم، عالمین کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے۔ عالم اس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ بتائیے، عالم اس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے تو وہ مذکر ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی کیا ہے؟ یہ بھی نام ہے، اس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ یہ نہیں آ رہا ہے تو مذکر ہے۔ یوم کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، دن اسم ہے یہ،
اس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ وہ نہیں آ رہا ہے تو مذکر ہے۔ اب بتائیے کتنا ایزی ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب، اب ذالکہ کو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کتاب آپ کے سامنے آیا، کتاب مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ اس میں ڈالیے جی، مذکر ہے۔ کیوں؟ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا، یہ حقیقی تو ہے ہی نہیں کتاب، غیر حقیقی میں نہ تو اس میں گولتا ہے اور نہ ان نام میں سے کوئی نام آ رہا ہے ان میں سے، تو وہ مذکر ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ایسے پہچانیں گے، ہم قرآن کو ہمیشہ سامنے رکھیے، فوکس قرآن کو، ٹھیک ہے؟ آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا ریپیٹ کریں گے، اور اس کلاس میں ہم نے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے اسم کا، ہم نے پہلے جنس پڑھا الحمدللہ، اور اسم کی ہم تعداد کو پڑھیں گے کہ ہمارے سامنے اسم ہے وہ سنگولر ہے یا مؤنث ہے، یا سوری ڈوئل ہے یعنی مثنیٰ ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کے اس قرآن کے پڑھنے کو، سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔